عالم ربانی حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی رضی اللہ تعالی عنہ ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک نوجوان ایک عورت کی محبت میں مبتلا ہو گیا اور وہ عورت ایک قافلہ کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گئی۔ جوان عاشق کو جب معلوم ہوا تو وہ بھی قافلہ کے ساتھ چل پڑا۔ جب قافلہ جنگل میں پہنچا تو رات ہو گئی تھی۔ قافلہ جنگل میں ہی ٹھہر گیا اور سب لوگ تھکے ہوئے تھے، سو گئے۔ وہ نوجوان چپکے سے اس عورت کے پاس پہنچا جس سے محبت کرتا تھا اور کہنے لگا کہ میں تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور تیری محبت کے سبب ہی میں قافلہ کے ساتھ آیا ہوں۔ عورت نے کہا کہ جا کر دیکھ لو، کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے۔ جوان بڑا خوش ہوا اور تمام قافلے کو اس نے چکر لگایا اور واپس آ کر کہنے لگا کہ سب لوگ غافل پڑے ہوئے سو رہے ہیں۔ عورت نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، کیا وہ بھی سو رہا ہے؟ جوان بولا اللہ تعالیٰ تو نہ کبھی سوتا ہے اور نہ ہی اسے کبھی اونگ آتی ہے۔ تب اس عورت نے کہا، وہ عورت بولی کہ لوگ سو گئے تو کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو جاگ رہا ہے اور ہمیں دیکھ بھی رہا ہے اور اسی سے ہم کو ڈرنا چاہیے۔ جوان نے جب یہ بات سنی تو خوف خدا سے لرز گیا، کانپنے لگا اور برے و ارادے سے اس نے توبہ کر کے گھر واپس چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب اس نوجوان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھ کر اسے پوچھا کہ جوان کیسی گزری؟ تو نوجوان نے جواب دیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے ایک گناہ کو چھوڑ دیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے سبب میرے تمام گناہوں کو بخش دیا۔ دیکھو یہ ہے خوف خدا۔ جب خوف خدا سے اس نے ایک گناہ چھوڑا، پروردگار عالم نے اس کو بخش دیا، اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا۔ تو خوف خدا جس کے دل میں نہیں ہے وہ شخص انسان نہیں، شیطان ہے، اور خوف خدا سے انسان پروردگار عالم کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ عالم ربانی حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی رضی اللہ تعالی عنہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت افلاس و تنگدستی سے پریشان ہو کر بڑے ہی غربت کے عالم میں زندگی گزار رہی تھی، لیکن اتنی پریشان ہو گئی کہ ایک ایک دانہ ایک ایک وقت پر کھانے کے لیے میسر نہ ہوا۔ تو وہ ایک تاجر کے گھر جا کر کھانے کا اس نے سوال کیا۔ تاجر نے کہا کہ اگر تم میری آرزو پوری کر دو تو جو چاہو مجھ سے لے سکتی ہو۔ عورت بیچاری چپ چاپ خاموش رہی اور خالی ہاتھ گھر لوٹ کر واپس آئی، اور جب بچوں کی بھوک کی شدت سے رونا، بچوں کا بلکنا، بچوں کا تڑپنا بھوک کی وجہ سے دیکھا تو وہ عورت دوبارہ پھر اسی تاجر کے پاس لوٹ گئی اور کھانے کا اس نے سوال کیا۔ تاجر نے پھر وہی بات، پہلے والی بات کہی جو پہلے کہہ چکا تھا۔ عورت اسی بات پر رضامند ہو گئی۔ جب یہ دونوں تنہائی کے عالم میں پہنچے، جب یہ خلوت گاہ میں پہنچے تو عورت خوف خدا سے کانپنے لگی۔ تاجر نے پوچھا کس سے ڈرتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا رب تعالیٰ کے خوف سے لرزا ہوں، رب کائنات کے خوف سے لرز رہی ہوں، پروردگار عالم کے خوف سے میں کانپ رہی ہوں جس نے ہمیں اور تمہیں پیدا کیا۔ تاجر نے کہا کہ جب تم اتنی محتاجی میں، اتنی پریشانی کے عالم میں، اتنی قلت کے وقت میں اور تنگ دستی میں بھی خدا تعالیٰ سے ڈرتی ہو تو مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ یہ کہا اور اس عورت کو بہت سا مال و متاع دے کر عزت کے ساتھ رخصت کر دیا اور گناہ کرنے سے محفوظ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ فلاں بن فلاں کے پاس جاؤ اے موسیٰ اور اسے میرا سلام کہہ دو اور کہنا کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس تاجر کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ تم نے کون سی ایسی نیکی کی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ خوف خدا وہ نیکی ہے
جس کے سبب بندہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر نیک و صالح بن جاتا ہے، اور وہی جو انسان پروردگار عالم کے خوف سے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، وہی انسان پروردگار عالم کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ بروز قیامت ایک شخص کو لایا جائے گا، جب اس کے اعمال تولے جائیں گے تو برائیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم ملے گا۔ اس وقت اس کی پلکوں کا ایک بال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا۔ پلک کون سی؟ یہی پلک جو آنکھ کے اوپر پلک ہوتا ہے، یہ اس وقت اس کی پلکوں کا یعنی آنکھوں کی پلکوں کا ایک بال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے رب کائنات، تیرے محبوب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، اور میں تیرے خوف سے رویا تھا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اس شخص کو اشکبار بال کے بدلے میں جہنم سے بچا لیا جائے۔ اس وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام پکاریں گے، فلا بفلا، ایک بال کے بدلے نجات پا گیا، یعنی اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے خوف خدا میں، ایک بال بھیگا تھا، اس ایک بال بھیگنے کے بدلے میں پروردگار عالم نے اس کو جہنم سے بچا دیا، جہنم سے نجات عطا فرمایا۔ آفتاب نبوت، مہتاب رسالت، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا بندہ مومن نہیں جس کی آنکھوں سے خوف خدا سے مکھی کے پل کے برابر آنسو بہے اور اس شخص کو جہنم کی آگ چھوئے۔ یعنی آقا فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کی آنکھوں سے آنسو نہ بہے، اور سچا پکا مومن وہی ہوگا جس کی آنکھوں سے خوف خدا سے آنکھوں سے آنسو بہیں گے، اور جب اس کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے تو پروردگار عالم اس آنکھوں کے آنسو کے بدلے میں اس کو جہنم سے آزاد فرمائے گا اور اس کے لیے جہنم حرام فرمائے گا۔ سمجھا؟ جو بھی انسان خوف خدا سے رویا تو پروردگار عالم نے اس کے اوپر جہنم کو حرام فرما دیا اور جہنم سے اس کو نجات کا فرمانا مل گیا۔ جو بھی خوف خدا سے روئی تو اے مسلمانوں، تم بھی خوب پروردگار عالم کی بارگاہ میں گریہ و زاری کیا کرو، خوف خدا سے رویا کرو۔ جب تمہاری آنکھ خوف خدا میں روئے گی اور جب وہ آنکھوں سے آنسو نکلیں گے خوف خدا سے تو وہ آنسو تمام گناہوں کے سہے دفتر کو دھو دیں گے، اور جتنے بھی گناہ ہوں گے ان گناہوں کو مٹا کر تمہاری گناہوں کی جگہ پر نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ یہ خوف خدا ہے، اسی کو خوف خدا کہتے ہیں۔ خوف خدا میں رونے والی آنکھ جہنم سے آزاد ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جو بھی خوف خدا میں جس کی آنکھ روئے گی پروردگار عالم اس کو نار جہنم سے آزاد عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ 1000 دینار راہ خدا میں خرچ کرنے سے مجھے خوف خدا میں ایک آنسو بہا لینا زیادہ پسند ہے۔ دیکھو یہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ 1000 دینار نہ خرچ کیا جائے بلکہ 1000 دینار خرچ کرنے کے بدلے میں خوف خدا میں ایک آنسو بہا لیا جائے، وہ 1000 دینار خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت عون بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خوف خدا سے بہنے والے آنسو انسان کے جسم کے جس حصے پر لگتے ہیں اس حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ یعنی آنسو خوف خدا سے جس حصے پر لگ جائے بدن کے، وہ بدن کا حصہ بھی جہنم پر اللہ تبارک و تعالیٰ حرام کر دیتا ہے۔ اور حضرت محمد بن منظر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب خوف خدا سے روتے تھے تو آنسوؤں کے پانی کو اپنی داڑھی اور چہرے پر مل لیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میں نے سنا ہے کہ آنسوؤں کے پانی جہاں لگ جائیں، جہاں آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو کا پانی
جہاں لگ جائیں گے اسے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اے مسلمانوں تم خوف خدا سے ڈرو۔ خوف خدا تمہارے دل میں جب بس جائے گا اور جب خوف خدا تمہارے دلوں میں سما جائے گا تو سمجھ لو تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے مقبول بندے بن جاؤ گے۔ اور مقبول بندے بننے کے لیے ضروری ہے کہ خوف خدا دل میں بسا ہوگا، تبھی انسان اللہ رب العزت کا محبوب و مقبول بندہ بن سکتا ہے۔ اور کوئی یہ کہے کہ خوف خدا دل میں نہ ہو اور وہ اللہ رب العزت کا مقبول بندہ بن جائے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ رونے والی آنکھ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتی۔ جس جگہ پر بدن کے جس حصے پر آنکھوں کا آنسو لگ جائے، خوف خدا سے نکلے ہوئے آنکھوں سے آنسو لگ جائے، وہ بدن کا حصہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر تمام بدن کو خوف خدا کی وجہ سے اور خوف خدا کے صدقے میں پورے جسم کو اللہ رب العزت نار جہنم پر حرام فرمائے۔